آپ اتنا خیال کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے اور آپ اپنا گیٹ کھول کے بچے کو باہر کریں اور باہر کتے پھر رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو کتے سے خود بچائیں گے یا کتا آپ کے بچے کو کہے گا نہیں آپ کا بچہ ہے میں نہیں کچھ کہوں گی؟ کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ کیا کوئی جو کرنے والا ہے وہ ذہنی مریض نہیں، وہ ذہنی مریض نہیں ہے، میں اس کو اس اصطلاح کو اس طرح دیکھوں گی وہ بھی تو کسی گھر کی بری تربیت کی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے نا۔ ہو کیا رہا ہے کہ تب بھی میں نے یہ اٹھائی تھی آواز کہ ایک والدین ہیں، جو والدین ہیں آپ عمرہ کرنے چلے گئے، آپ 4-3 جو بھی ان کے بچے تھے اس بچی کے ساتھ بچوں کو گھر چھوڑ گئے، یہ سب قصور جو ہے میں آپ کی اجازت سے یہ سب قصور ہمارے والدین کا۔ ایک بہت ہی دل خراش واقعہ 2-4 دن قبل غالباً سرگودا میں منتہا نامی بچی جس کی عمر 5-7 سال تھی اس کے ساتھ ہوا۔ یہ درندگی آج سے غالباً 8-9 سال قبل ایک بچی جس کا نام زینب تھا قصور میں بہت ہائی لائٹ ہوا اور بہت لوگ پریشان ہوئے سمیت ہم، اور یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہوتے ہوں گے اور تب سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں، یہ واقعات کرنے والے وہ ذہنی مریض ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، کیسے ہم ان واقعات کو آئندہ نہ ہونے کا کچھ بندوبست کر سکتے ہیں، پبلک کو کیا کرنا چاہیے، والدین کو کیا کرنا چاہیے، ہماری اسٹیٹ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے۔ اشبا ویلکم، بہت شکریہ آپ آج علی گڑھ انسٹیٹیوٹ تشریف لائیں اور ایک بہت ہی سینسٹیو ٹاپک پہ۔ اشبا کیا کہیں گے آپ؟ یو آر اے مدر ایز ویل and a very concerned citizen of Pakistan as well. I know you for last 7 years. کیا کہیں؟ Thank you so much, Shiraz. Or this is something very tragic to hear. And but میں صرف میں آپ سے اجازت لوں گی کہ کیونکہ میں ایک ماں ہونے کے ناطے آپ کے سے اس بات کا جواب دینا چاہوں گی کہ یہ جب زینب کا قصہ ہوا تھا تو آپ یہ سمجھے کہ زینب قصور سے سرگودا تک کے سفر کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا سم اپ کرنا چاہوں گی۔ میں نے تب بھی یہ لکھا تھا کہ ہم بھی اسی معاشرے میں پلے بڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت ہماری کچھ روایات تھیں، ٹھیک ہے، وہ کیا روایات تھیں؟ وہ گھر کے خاندان کی والدین کی ایک روایت تھی ہماری، جس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دینا چاہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ میں ایک دیکھتے رہے اور ایک ہیمر کرتے رہے کہ مغرب کی اذان کے ساتھ آپ نے گھر گھسنا ہے، آپ باہر کھیل رہے ہیں۔ ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے نا اپنے گھر میں ہی، لان میں، مطلب ہمیں یہ نہیں کہ ہمارا لان ہمارے گھر کا حصہ ہے، ہمیں یہ آرڈر پاس کر گیا تھا، ہماری تربیت کا آرڈر نہیں تھا یہ، انفیکٹ ہماری تربیت کا ایک حصہ بنا دیا گیا کہ مغرب کی اذان ہوگی آپ نے گھر کے اندر ہونا ہے، ٹھیک ہے، مطلب گھر کے باہر آپ مغرب کی اذان کے، تو ہمیں یہ ہوتا تھا ہم کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ہر بچے میں، یہ نہیں ہے کہ میں بھاگ رہی ہوں، ہر بچے نے اذان ہوئی، ٹھیک ہے، کھیل کود میں نہیں اندازہ ہوتا، لیکن جہاں اذان ہوئی ہے ہر بچہ بھاگ رہا ہے وہاں سے، اس کو گھر کے اندر جانا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ ہماری تربیت تھی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ ہم بھی تو اسی معاشرے میں پڑھے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں شیراز، ہم نے کبھی یہ چیزیں نہیں دیکھی، ہم لوگ بچے باہر کھیل رہے ہیں، کچھ ہے، لیکن ماں باپ نے ہماری ساتھ ساتھ تربیت بھی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا میں دیکھ رہی ہوں جو سفر قصور سے سرگودا تھا، اس میں بہت سے واقعات ہیں، اور تقریباً اشبا 8-10 سال کا عرصہ ہے تقریباً، آپ یہ دیکھیے، اور اس میں آپ روز ایسی چیزیں سن رہے ہیں ٹی وی پہ، اب کے پی میں ہو رہا ہے، ایوری ویئر، مطلب دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ بچوں کی عمریں یہی ہیں 7 سال سے 10-11 سال کے درمیان میں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے ایک جو میں نے ہمیشہ لکھا بھی ہے، اور میں اس کو آپ یہ سمجھیں کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ بات بھی کرتی ہوں اس کے اوپر، کہ اس کی جو اصل وجہ ہے وہ تربیت کی کمی ہے۔ آپ اب صرف تعلیم کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ بچے نے اسکول جانا ہے، بچے نے ٹیوشن پہ جانا ہے، اب بچے نے مولوی صاحب سے پڑھنا ہے، لیکن وہ تربیت کہاں گئی؟ آپ نے اس تربیت کو جب چھوڑ دیا تو آپ دیکھیے کہ آج آپ کا معاشرہ کدھر چلا گیا ہے۔ پھر دوسری بات میں آپ کو زینب سے بچی کا جو قصور کا واقعہ سے سرگودا پہ لینا چاہوں گی۔ جب یہ قصور کا واقعہ ہوا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ یہ سب قصور جو ہیں، میں آپ کی اجازت سے یہ سب قصور ہمارے والدین کا۔ میں خود ماں ہوں، میں نے جیسے آپ کو کہا میں ایک ماں ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں، میں اگر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی،
یا میں کر سکتا ایز اے والدین دونوں. اور یہ ماں کا کام نہیں ہے صرف, یا صرف باپ کا کام نہیں, ہم والدین ہیں. اب ہو کیا رہا ہے کہ تب بھی میں نے یہ اٹھائی تھی آواز کہ ایک والدین ہے, جو والدین ہیں, آپ عمرہ کرنے چلے گئے, آپ 4-3 جو بھی ان کے بچے تھے اس بچی کے ساتھ, وہ بچوں کو گھر چھوڑ کے, آپ زینب کی بات کر رہی ہیں؟ میں زینب کی, قصور میں جو بچی ہوئی تھی. لیکن آپ ہمارے دین میں دیکھیں کہ کسی نے کہا, کسی نے حج پہ جانا تھا تو اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری ماں بیمار ہے, تمہاری ماں کی خدمت جو ہے وہ تمہیں حج کا درجہ دے گی. تو اس سے کیا اندازہ ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے جو یہ تعلقات ہیں, رشتے, اولاد, یہ جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, یہ بھی ایک عبادت ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو BA کرا دیا اور ہم اپنے اس سے فارغ ہو. نہیں, یہ ایک ٹاپ پرائرٹی, یہ اللہ کی طرف سے آپ سمجھیں یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس نے ہمیں تربیت بھی ہماری. اب ہو کیا رہا ہے کہ والدین جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں جہاں گورنمنٹ کا جہاں کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پاپولیشن کنٹرول پہ کوئی کام نہیں رکھا. اور آپ اگر غور کیجیے گا, میں بہت ادب سے کہ آپ کے ویورز بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ سب کچھ ایک اسپیسیفک کلاس میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے. آپ قصور سے اٹھا کر سرگودا تک دیکھیں گے, یہ وہ گلی محلے کے بچے ہیں جہاں پر بچوں کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے, کیونکہ ان والدین کے پاس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ, اور انہیں یہی نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ 3 بچے 6 بچے کیوں پیدا کیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, 6 سال کی بچی ہے وہ, تب بھی قصور کی بچی دہی لینے چلی گئی. آپ مجھے بتائیں, میں اور آپ ایک پڑھے لکھے ماں باپ ہیں, ہم پڑھے لکھے ماں باپ میں آپ نے کبھی یہ چیز سنی ہے؟ نہیں, کیونکہ ہم وہاں پر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ شعور ہے جو ہمیں والدین کو مل رہا ہے کہ میرے لیے میری سب سے پہلی پرائرٹی میرے بچے ہیں, ان کی سیفٹی, ان کی تعلیم, ان کی ہیلتھ, ان کی مطلب ان کی تربیت کا, یہ تربیت کا حصہ ہے جہاں پر یہ ایک اسپیسیفک گروپ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسٹیٹ کو کا ایکچولی رول پتا کہاں ہے؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں کون لوگ ہیں. لوگ بچے بکریوں کی طرح پیدا کر رہے ہیں. اب آپ کے گھر میں آپ غور کیجیے گا, یہ جہاں بھی اب تک آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں, جہاں سب یہ ہے, بچہ گلی میں نکلی دہی لینے گئی, بچی دکان پہ کریانے کی دکان. آپ مجھے بتائیں, آپ بھی والد ہیں, میں بھی ماں ہوں, میں کبھی اپنے بچے کو 6 سال کے بچے کو گیٹ کے باہر نہیں بھیجوں, کیونکہ میں شعور رکھتی ہوں, میں ایک تعلیم یافتہ ماں ہوں. اور میں ضروری نہیں کہ میرے پاس PhD کی ڈگری ہونی چاہیے شراز, میرے پاس وہ شعور ہونا چاہیے کہ میری یہ بچے جو ہیں نا, یہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے, مجھے ان کا خیال رکھنا ہے. میں اگر خیال رکھوں گی, میں کبھی ایک 6 سال کی بچی کو دہی لینے 6 بجے نہیں بھیجوں گی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہاں جہاں پہ حکومت کا کام ہے کہ وہ ایک فیملی پلاننگ دے, ایک روڈ میپ دے لوگوں کو کہ آپ کو یہ بچے پیدا کرنے, کیونکہ 3 بچے 2 بچے جو آپ کی استطاعت ہے. اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, کیا ہمیں آج 2 چائلڈ پالیسی اناؤنس نہیں کر دینی چاہیے اسٹیٹ کو منیمم, چلے 1 نہ صحیح؟ What do you think? بالکل, میں تو کہتی ہوں, نہیں, میں آپ کے ساتھ ایک بات کہوں کہ میں یہ پالیسی چاہتی ہوں کہ کوئی, لیکن جیسے میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں ملک میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ سب پولیٹیکل ایک ڈائناسٹکس ہیں, اور یہاں پر پرسنالٹی پارٹی تو وہ ہے نہیں, پرسنالٹیز کا کھیل ہے. اگر اس ملک میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, وہ یہ بنائے کہ قانون سازی کی جائے, کیا ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو آپ کو حکومت انسینٹیوز دے گی, تو آپ کی پاپولیشن آٹومیٹکلی, میں اس انسینٹیو کے لیے کہ مجھے بجلی میں 25%, مجھے وہاں پہ ہوگا, میں اچھا وہاں جاؤں گا تو مجھے یہ ملے گا, جیسے باہر کے ملکوں میں دیکھتی ہوں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں غلط ہوں تو پلیز تھوڑے سے, مجھے ایسا لگتا ہے جب میں بہت پڑھ رہی تھی کہیں تو میں دیکھتی تھی کہ فورن آفس نے, پاکستان نے کچھ ایسا ایک انسینٹیو دیا ہوا تھا کہ یہاں پر اگر آپ ہماری عمر کے زیادہ, مجھے نہیں پتا ریسنٹ کیا وہ پالیسی ہے کہ نہیں, فورن آفس کے 2 بچے زیادہ تر آپ کو ملیں گے, ان کے 2 بچے ہوتے تھے, کیونکہ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے, ان کی فیس دیتے تھے ان کے. تو جب آپ 4-5 بچے پیدا کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے, اپنی انہی
جو آپ کی فیسلٹیز ہیں سروس اس کے اندر رکھنا چاہیں گے. یہ ہے حکومت کا کام. لیکن جو کچھ قصور سے سرگودا تک ہو رہا ہے یہ حکومت ہی کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے پوچھے کہ آپ نے دہی لینے کے لیے میں کہوں جی آپ بندہ بھیجیں وہ میرا دہی لے آئے. سو یہ وہ وجوہات. دوسری بات میں آپ کو اس کی ایک اور ایگزامپل دوں گی جو میں ضرور اگر آپ کی اجازت ہو. یہ ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں, ریسنٹلی تو نہیں, اس کو بھی 4-5 سال ہو گئے, ایک جعفر جی کا ایک وہ بچی ایک فورن ڈپلومیٹ نور مقدم کیس. اب مجھے بتائیے اب لیکن میرا پھر وہی سوال آتا ہے, لوگ میری بات کا برا مناتے ہیں کہ جی آپ کیوں ایسے کہتی ہیں. نہیں, آواز اٹھائیں کہ آپ کی پیرنٹس, وہ والدین کی تربیت کہاں گی کہ آپ کی بچی آپ کا بیٹا یہ دونوں کے پیرنٹس کے لیے کہ آپ کے بچے کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کے والدین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ والدین تو نہیں ہوئے. یہ تو ایک آپ سوچیں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بھیڑوں کا یا بکریوں کا ریوڑ ہے. تو آپ تو پاکستان میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریوڑ کی طرح ہے. آپ نے ریوڑ میں بکریاں جانوروں نے بچے پیدا کیے وہ کہیں ادھر ادھر نکل گئے. نہیں, اب آپ یہ دیکھیں گے یہ وہ پرابلم ہے کیونکہ آپ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, سیاسی شعور نہیں ہے, یہ ان کا کام ہے. جب وہ سیاسی شعور ہم ہوگا تو وہ یہ اپنے علاقوں میں مجھے بتائیں یہ وہ چیزیں کریں گے, لیکن وہاں پہ پیسہ نہیں خرچ کریں گے اپنے علاقے میں. ہم جا کے کسی کو امریکہ میں جا کے خرید لیں گے, پراپرٹی خرید لیں گے, لیکن جس علاقے سے ایم پی ایم این اے بنے ہیں اس علاقے پہ وہ پیسے کبھی خرچ نہیں کریں گے نا. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت کا ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی آپ نے خود ہم یہ بات کرتے کہ تعلیم کی طرف آپ ہمیں لے کر ہی نہیں جا رہے, تو یہ وہ تعلیم کا شعور ہے جو ہمیں دے رہا ہے. لیکن پھر وہی میں آپ سے شیراز یہ بات کروں گی کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے جہاں پر یہ ہو رہا ہے. اب اس کے لیے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ کیا کوئی جو کرنے والا ہے وہ ذہنی مریض نہیں. وہ ذہنی مریض نہیں ہے. میں اس کو اس اصطلاح کو اس طرح دیکھوں گی, وہ بھی تو کسی گھر کی بری تربیت کی وجہ سے وہ یہ کر رہا ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بھی گھر میں وہ تربیت نہیں کی گئی جو اس کو روکتی یا اس کو ان چیزوں کی طرف مائل نہ کرتی. ہاں, اب دوسرا میں صرف ایک جملہ کہوں گی اگر آپ کی اجازت ہو اپنے ویورز کے لیے, آپ کے لیے, کہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے اور آپ اپنا گیٹ کھول کے بچے کو باہر کریں اور باہر کتے پھر رہے ہیں, تو آپ اپنے بچے کو کتے سے خود بچائیں گے یا کتا آپ کے بچے کو کہے گا نہیں آپ کا بچہ ہے میں نہیں کچھ کہوں گا. نہیں, تو یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اسٹیٹ کی ذمہ داری جہاں آتی ہے وہ نہیں پوری کر رہی. ٹھیک ہے. اور جہاں والدین کی ذمہ داری ہے وہ نہیں پوری کر رہی. اور بہت انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا شیراز, یہ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا. پھر جو سرگودا میں ہوا, اگر آپ کی تھوڑی سی اجازت ہو, جس سے میں نے تو مجھے بہت دکھ ہوا. ابھی آپ یہ دیکھیں ایک چکوال میں سی سی ڈی نے ایک بچی کا, وہ بھی تو ایک بچی تھی نا, آپ یہ دیکھیے کہ اب آپ نے سی سی ڈی کے, میں دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہے بہت اچھا کیا سی سی ڈی نے, جو قاتل تھا جو ریپسٹ تھا اس کو قتل کر دیا. آپ نے کیوں قتل کیا؟ آپ کو تو اس کو لے کر آنا چاہیے تھا سامنے. اس کے لیے اس کو ایک آپ اس کو پریسیڈنٹ, اس کو ایگزامپل بناتے, اس کی پریسیڈنٹ بناتے کہ یہ کیا ہے, اس کے ماں باپ کو دکھاتے, اس کا پوری بتاتے کہ یہ کیا کیسے ماں باپ نے اس کی تربیت نہیں کی, کتنے آرام سے آپ نے, اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. آپ نے تو بلکہ ایک ذہن اور کھول دیا بنسبت اس کے کہ آپ اس کے ذہن کو کھولتے, اس کے والدین کو ٹی وی پر لے کر آتے اور بتاتے کہ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے غلط تربیت کی اور جن کی غلط تربیت سے وہ بچے کیا بنتے ہیں, وہ یہ کرتے. آپ ان کے والدین کو بھی ایکسپوز کریں تاکہ سننے اور دیکھنے والے لوگ جو ہے نا وہ کہیں کہ اچھا اگر میرا بچہ یہ کچھ کرے گا تو یہ معاشرہ جو ہے یہ مجھے بھی بلیم کرے گا. ٹھیک ہے. کتنے آرام سے آپ نے اس کو گولی مار دی. مطلب آپ نے جرم کو آپ ختم نہیں کر رہے, جرم کو بڑھا رہے ہیں یا جرم کو چھپا رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی میری نظر میں یہ تھا. تو اب آپ. تھینک یو ویری مچ اشبا. ویورز, امید ہے آپ کو آج ایک بہت ہی سینسٹیو اور دل خراش واقعہ جو کہ پاکستان میں روز ہو رہا ہے اور غالباً درجنوں کے حساب سے ہو رہا ہے اور کئی سالوں سے ہو رہا ہے, ہماری گیسٹ اشبا نے آپ کے سامنے مختلف ویو پوائنٹس رکھے, اس کا پرسپیکٹو بھی, کانٹیکسٹ بھی اور پوٹینشیل پاسبل سولوشنز بھی.
امید ہے آپ اس پر غور کریں گے اور اپنا فیڈ بیک دیں گے. تھینک یو.